نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے ٹی وی پر یا ریڈیو پر آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم کیا ہے۔ ٹی وی یا ریڈیو یا اس سے ملتے جلتے آلات میں بیان چل رہے ہوں یا پھر تلاوت ہو رہی ہو، اگر دوران تلاوت آیت سجدہ آ جائے یا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو کیا سجدہ کرنا یا درود شریف پڑھنا آیا کہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے متعلق علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے آیت سجدہ کی گونج سننے یا پرندے کے آیت سجدہ بار بار دہرانے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کئی افراد آیت سجدہ ایک ایک حرف الگ پڑھیں تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یا اس کے حروف جدا جدا کر کے پڑھیں تو اس کے سننے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے امام زیلعی وغیرہ کے حوالے سے پرندے سے اور بعض گشت سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت کے عدم وجوب کے قول کو راجح قرار دیا ہے، جبکہ ایک ضعیف قول کے مطابق اس صورت میں بھی واجب ہے، لیکن علامہ شامی علیہ الرحمہ عدم وجوب کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا کہ میں کہتا ہوں پہلا یعنی عدم وجوب کا قول اکثر کے نزدیک صحیح ہے، اور نور الایضاح اس کتاب میں بھی اسی قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ریڈیو یا ٹی وی پر قاری اگر براہ راست تلاوت کر رہا ہے تو بالاتفاق سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے، صحیح ترین قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بعض فقہائے کرام نے وجوب کا قول کیا ہے، لیکن اگر آپ متوجہ ہو کر تلاوت سن رہے ہوں اور آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کی افضلیت میں کوئی شک نہیں، افضل یہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ریڈیو، ٹی وی یا اس سے ملتے جلتے آلات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر ہر بار درود پاک پڑھ لینا افضل ہے۔ تو اس لیے اگر ریڈیو، ٹی وی یا اس سے ملتا جلتا کوئی آلہ ہے،
اگر اس پہ لائیو کوئی بیان نشر کیا جا رہا ہے، قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو سن کر سجدہ تلاوت واجب ہوگا. اور اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے تو افضل یہی ہے کہ کر لینا چاہیے. اگر نہیں بھی کرتے تو اس میں کوئی آپ گناہگار نہیں ہوں گے.